اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ میں ربا کھانے سے میرے مال میں اضافہ ہو گیا، تو وہ یہ جان لیں فلا یربو عند اللہ، کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ ربا کھانے سے تمہارے مال میں اضافہ ہو گیا ہے، یہ تمہاری غلط فہمی کی تم کو لگتا ہے کہ سود کھانے سے تمہارا مال بڑھ جاتا ہے. یہ مال تمہاری نظر میں بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا نہیں بڑھتا؟ دیکھنے میں تم کو لگتا ہے بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ جو تم لوگوں کے مال میں سے ربا لیتے ہو اور سود دیتے ہو اور تم کو لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، تو یہ مال بڑھتا نہیں ہے، یہ مال گھٹتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مال میں اگر سود آ جائے تو اس کا انجام آخر کار یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے. وہ ہے قتل بر کا، جب ایک آدمی جھوٹ بول کر کے حرام کے ذریعے سے رزق کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے برکت چھین لیتا ہے. تم کو لگتا ہے میں نے 1,00,000 دیا تھا، مجھے 1,10,000 مل گیا، تم کو لگتا ہے تمہاری آنکھوں سے کہ 10,000 بڑھا ہوا مجھ کو ملا. فلا یربو عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ مال بڑھتا نہیں ہے. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم اپنے مال میں سے زکات دیتے ہو، تم کو لگتا ہے زکات سے مال گھٹ گیا، پر زکات سے مال گھٹتا نہیں ہے. دیکھنے میں کیا آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا پلاننگ ہے، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. سود سے لگتا ہے کہ تمہارے پاس 1,00,000 تھا اور تم نے 1,00,000 قرضہ دے کر کے 5,000 ایکسٹرا لے لیا، تو تمہارا 1,00,000 5,000 ہو گیا. تم کو لگتا ہے بڑھ گیا، پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ بڑھتا نہیں ہے. اور تمہارے پاس 1,00,000 تھا، تم نے 2,500 زکات دے دی، تم کو لگتا ہے 2,500 تمہارا کم ہو گیا، پر اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک هم المضعفون، زکات دینے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال اور بڑھتا ہے. اولئک هم المضعفون، یہ اپنے مال کو بڑھانے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے. اللہ کے نبی فرمایا ما نقضت صدقۃ من مال، صدقے سے انسان کے مال میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. تو اللہ نے جتنا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ آپ نہیں کما سکتے. آپ کے پاس اختیاری نہیں ہے کہ ایک پائی بھی اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے رزق سے زیادہ آپ کما لیں. ہاں، آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس کو حلال ذریعے سے حاصل کرتے ہیں یا حرام ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. صرف یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، چاہے تو حلال ذریعے سے حاصل کر لیں، چاہے تو حرام ذریعے سے حاصل کر لیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحْدَكُمْ اسْتِبَاءُ الرِّزْقِ أَن يَطْلُبُهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُنَالُ مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی آدمی کو اگر اس کے رزق ملنے میں دیری ہو رہی ہے، لا يحملن احدکم، تم میں سے کسی آدمی کو آمادہ نہ کرے استباء الرزق، رزق کو دیر سے ملنا، نہیں مل رہا ہے ٹائم پر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے لیکن ابھی نہیں مل رہا. تم میں سے کسی انسان کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے سے اس کو حاصل کرنے لگ جائے. طلبہ بمعصیت اللہ، کہ وہ یہ کوشش کرے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کا رزق حاصل کروں. فإن اللہ تعالی لا ينال ما عنده الا بطاعته، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. کتنی پیاری نصیحت ہے جو پیارے نبی اپنی امت کے لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں ایک رزق لکھ دیا ہے، تم نہ اس سے ایک پائی کم حاصل کرو گے نہ زیادہ حاصل کرو گے. تمہارے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ تم اس کو حلال سے حاصل کر لو یا حرام سے حاصل کر لو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کو روک کر کے رکھتا ہے، اس کی قسمت میں جو ہے وہ اس کو ملے گا، پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی روک لیتا ہے بندے کے رزق کو. کیونکہ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور یہاں بہت بڑا امتحان انسان کے مال کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے کبھی یوں بھی بندے کو آزماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کو مؤخر کر دیتا ہے، فوراً اس کو اس کا رزق نہیں مل رہا ہے. جب اس کا رزق مؤخر ہو جاتا ہے تو بندہ سوچتا ہے حلال سے نہیں مل رہا تو چلو میں حرام سے ٹرائی کرتا ہوں، حلال سے میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، حلال سے میری چاہت پوری نہیں ہو رہی، چلیے میں حرام سے اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان یطلبہ بمعصیۃ اللہ،
تم میں سے کسی انسان کو رزق میں تاخیر ہونا اس کو اس بات پر نہ ابھارے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. فإن اللہ تعالی لا ينال ما عنده الا بطاعته، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے اس کو حاصل کرنا ہے تو اللہ کی اطاعت کریں.